دوستو اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ وقت کو نہ تو بڑھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے کم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی انسان چاہے تو اسے منظم ضرور کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کامیاب لوگ اپنی کامیابی کی بنیاد ٹائم مینجمنٹ کو قرار دیتے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ کی قدر و قیمت کا اندازہ نیپولین کے اس قول سے بھی لگایا جا سکتا ہے جس میں اس کا کہنا تھا، میں چاہے کوئی مقابلہ بھی ہار جاؤں مگر میں کبھی ایک لمحہ نہیں ہاروں گا، یعنی کہ میں وقت کا ایک لمحہ ضائع نہیں کروں گا۔ یہ اور اس جیسے بہت سے اقوال ہم بچپن سے اپنی نصابی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں، اور اقوال کے پیش نظر ہم ٹائم مینجمنٹ کی اہمیت کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اسے مینج کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ایک ایسے کامیاب امریکی موٹیویشنل سپیکر اور رائٹر جم رون کا، جنہوں نے کامیابی کے لیے زندگی پر کنٹرول کرنا سیکھا اور زندگی کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلا قدم ہی وقت کو منظم کرنا بتایا۔ آج ہم اس کی 7 مینجمنٹ ٹپس کا آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ موٹیویشنل سپیکر جم رون ٹائم مینجمنٹ کے میدان میں ایک بہترین اور متاثر کن شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کی ٹپس اور ٹرکس ہزاروں افراد کے لیے کامیابی کی کنجی ثابت ہوئی ہیں۔ جم رون کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس معلومات کی کمی ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم معلومات پر عمل کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ ہمارے ارد گرد اوپر نیچے معلومات کا دریا بہہ رہا ہے، لیکن اس دریا سے پیاس نہ بجھنے کی وجہ عقل کا صحیح استعمال نہ کرنا ہے۔ اس ضرورت کو ٹائم مینجمنٹ کی صورت میں بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں جم رون کی 7 ٹپس کی طرف۔ نمبر 1، زندگی کا مقصد متعین کریں۔ جم رون کے مطابق ٹائم مینجمنٹ پر مکمل عبور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر پہلو کو ڈیزائن کرنے اور اس میں بہتری یا تبدیلی لانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اگر آپ اپنی ذاتی زندگی اور مقاصد کی منصوبہ بندی نہیں کر پاتے تو عین ممکن ہے کہ کسی بھی شخص کی مرتب کی ہوئی منصوبہ بندی کی جانب راغب ہو جائیں۔ ذرا غور کیجئے کہ کوئی آپ کے مقاصد کے لیے بھلا کتنا سوچ سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ زندگی آپ کے لیے حادثات ترتیب دے، آپ زندگی کو ترتیب دیں۔ کوئی بھی بحری جہاز مقصد یعنی منزل کے تعین کے بغیر سمندر میں نہیں جا سکتا، تو اتنی بڑی زندگی منزل اور مقصد کے بغیر کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ ہر دن مخصوص اوقات کے ساتھ گزرتا ہے۔ اس دن کے آغاز سے قبل ہی مقاصد کی منصوبہ بندی کی جائے۔ نمبر 2، مقاصد کو لفظوں کی شکل دیں۔ آپ نے کیا حاصل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کتنے وقت میں حاصل کرنا ہے؟ مقاصد کے تعین کے بعد ان کو لفظوں کی شکل دینا ضروری ہے۔ یہ الفاظ کسی ڈاکومنٹ، کسی ایپ یا پھر کسی بھی قلم کی صورت میں ترتیب دیے جا سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک رائے ہی نہیں بلکہ آپ کا وہ سرمایہ ہے جو کسی بھی جگہ کسی بھی وقت آپ کی یادداشت کو تر و تازہ اور آپ کو پرعزم بنا سکتا ہے۔ آپ کے لکھے گئے مقاصد اگلے مرحلے کی قیادت کریں گے۔ جب تک آپ ان مقاصد کو حاصل نہیں کر پاتے اس وقت تک یہ آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ نمبر 3، جو لوگ وقت کو کنٹرول نہیں کر پاتے وقت انہیں کنٹرول کر لیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایک ایسے دن کا تجربہ کیا ہے جس میں آپ نے پورا دن وقت کی منصوبہ بندی نہ کی ہو، حتیٰ کہ رات ہو جائے اور آپ کچھ بھی نہ کر پائیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی زندگی اسی دائرہ کار کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ ہمارے پاس وقت کی کوئی منصوبہ بندی ہے اور نہ ہی زندگی گزارنے کا کوئی مقصد۔ زندگی کے ہر لمحے کو کسی خاص مقصد یا کام کے لیے مختص کیجئے۔ جس دن آپ وقت پر کنٹرول کر لیں گے اسی دن آپ کامیابیوں اور ناکامیوں سے بھی بآسانی نمٹ پائیں گے۔ نمبر 4، کام کے مشکل بننے کا انتظار مت کیجئے۔ ہم اکثر یہ الفاظ سنتے ہیں، یہ اتنا آسان ہے، اس آسان کام کے لیے منصوبہ بندی کی کیا ضرورت ہے، یہ تو کبھی بھی ہو جائے گا یا پھر اگلے دن کر لیا جائے گا۔ یہی طرز عمل ہمارے آسان سے آسان کام کو بھی مشکل سے مشکل بنا دیتا ہے، جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے۔ کوئی بھی کام چاہے جتنا بھی آسان ہو اسے کل پر مت چھوڑیں۔
क्योंकि कल पर छोड़े गए कामों की फहरिस्त राई से पहाड़ बन जाती है। समझने के लिए आम सी बात यह है कि एक सेब रोजाना खाएं और सेहतमंद रहें, लेकिन एक हफ्ते बाद इकट्ठे 7 सेब खाकर आप सेहतमंद नहीं रह सकते। नंबर 5, मकासद की तरतीब से मुतालिक मुताला करें। यह अमल आपको हकीकी अहदाफ पर तवज्जो मरकूज करने और गैर हकीकी अहदाफ में वक्त को ज़ाय होने से बचाएगा। अपने मकासद का रोजाना की बुनियादों पर मुताला करें। इस सिलसिले में अमेरिकन डायरेक्ट मिल्स का डेली स्टैंडर्ड सिस्टम का मुताला बेहतरीन साबित हो सकता है। बहुत सारे काम जरूरी होते हैं लेकिन फौरी नोयत के नहीं होते, लेकिन कुछ काम गैर अहम हो सकते हैं लेकिन जरूरी होते हैं। इसके लिए आपको अपने वक्त के दुरुस्त इस्तेमाल के मकासद की तरतीब को समझना होगा ताकि आपका वक्त और एनर्जी दुरुस्त जगह इस्तेमाल हो। नंबर 6, अपने कामों के लिए टाइम लाइन मुकर्रर करना। अगर आप अपने वक्त का मंसूबा नहीं बनाते हैं तो आप अपने मकासद के लिए टाइम लाइन नहीं बना रहे। डेडलाइन का होना एक जरूरत का एहसास पैदा करता है। यही वजह है कि हम 1 महीने के तवील प्रोजेक्ट पर आखिरी हफ्ते से पहले काम करना शुरू नहीं करते, और जब डेडलाइन आ जाती है तो काम का दबाव इसे संगीन बना देता है। टाइम लाइन हमारे मकासद को मुकम्मल करने और हासिल करने के लिए एक मुहर्रिक का काम करता है। अपने ख्वाबों पर एक टाइम लाइन लगाएं, वरना वो सिर्फ ख्वाब ही रहेंगे। नंबर 7, हम सब के पास वक्त की एक ही मिकदार है। वक्त को ज़ाय करना कत्ल नहीं, खुदकशी है। अमीर अफराद का असल राज जहानत नहीं बल्कि वक्त का इंतजाम है। जहां आप हैं वहीं से शुरू करें। यह बात अहम नहीं कि आप इस वक्त कहां और किस हैसियत में हैं, अहम यह है कि आपने अपनी जिंदगी बदलने का आगाज करना है। दुनिया के 90% अमीर अफराद ने अपनी शुरुआत इंतहाई मुश्किल और नामसैद हालात में की है। आप भी शुरू कीजिए और इसका बेहतरीन वक्त यही लम्हा है। अपनी जिंदगी को बदलना है तो इसका पहला काम वक्त की मंसूबा बंदी है। वक्त को आप जाय नहीं करते बल्कि वक्त आपको जाय करता है। दोस्तों, मिसाल के तौर पर आप एक अच्छी गाड़ी या घर का ख्वाब देखते हैं और इसकी तस्वीर भी आपके पास है, और रोजाना 1 घंटा उस तस्वीर को आप देखते हैं, तो वो गाड़ी या घर आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते जब तक वो घंटा उसके असूल के लिए मेहनत नहीं करते। दोस्तों, आखिर में दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इस तरह की वीडियोस में दिलचस्पी है तो वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात होती रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया।